دوسری اہم ترین صفت جو مؤذن کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اذان بالکل درست ہو۔ ہمارے ہاں بہت سارے مساجد کے مؤذنین عمریں ہو گئی اذانیں پڑھتے پڑھتے، مگر ان کی اذان ہی صحیح نہیں ہے، اور نہ مسجد کے منتظمین کو اس کا فکر ہے، نہ مسجد کے اماموں کو اس کا فکر ہے کہ ہمارا مؤذن اذان اس طرح سے پڑھتا ہے کہ سننے والوں کو بھی اس سے نفرت ہو جاتی ہے، نہ اس کے الفاظ صحیح ہیں، نہ اس کا لہجہ صحیح ہے، نہ پڑھنے کا انداز صحیح ہے۔ اس کی وجہ سے اذان کی جو تاثیر ہے وہ تاثیر سامنے آ ہی نہیں پاتی ہے۔ تو ہر مؤذن اپنی اذان کو درست کرے، اور ہر مسجد کے منتظمین یہ نہ دیکھیں کہ جو بیچارہ ہمارا بوڑھا معمر انسان اب کسی کام کا نہیں رہا اس کو مسجد میں مؤذن رکھ دیں گے اور تنخواہ، بلکہ بہت سارے مسجدوں میں تو گاؤں سے لایا گیا وہ بیچارہ آدمی جو اب وہاں کسی روزگار کو نہیں پا رہا تھا، اس کو مسجد میں لا کر کے مؤذن بنا دیا، وہی حمامی ہوگا، وہی مؤذن ہوگا، نہ اس کے الفاظ صحیح ہیں، نہ اس کا لہجہ صحیح ہے، نہ پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے، اور مسجد کے منتظمین بھی مطمئن ہیں کہ اذان پڑھنے والا مل گیا۔ یاد رکھیں، مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مؤذن اور امام کے انتخاب میں کوالٹی کو ملحوظ رکھیں۔ مؤذن کے لیے ضرور مؤذن کو منتخب کرتے ہوئے دیکھیں اس کی اذان صحیح ہے یا نہیں، اور وہ ماہر عالم اور قاریوں کے ذریعے سے سلٹ کرائیں کہ اس کی اذان صحیح ہے یا نہیں، آواز اس کی اچھی سے اچھی ہے یا نہیں، الفاظ اس کے صحیح ہیں یا نہیں۔ یہاں جو بعض اذانیں ایسی پڑھتے ہیں اس اذان سے اس کا اذان کے کلمہ کے معنی ہی بگڑ جاتے ہیں، بلکہ ایسی اذانیں بھی پڑھی جاتی ہیں کہ جس میں بہت ہی خطرناک معنی ہیں۔ مثلا میں مثال عرض کرتا ہوں، اگر کسی شخص نے اذان پڑھتے ہوئے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو کفر کے قریب پہنچ گیا، کیونکہ اس کا ترجمہ بن گیا کیا واقعی اللہ بڑا ہے؟ یا اسی طرح سے اگر کسی نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں بھی یہی حکم۔ غرض یہ کہ یہ مثال میں نے ایک عرض کی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مؤذنوں کا تلفظ کہیں کہیں کتنا غلط ہے۔ تو اپنے ایسے مؤذنوں کا انتخاب کیا جائے جن کا تلفظ صحیح، اور جو مؤذن سلیکٹ ہو چکا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اذان کو سیکھے، تلفظ صحیح کرے، کلمات درست کرے، آواز اچھی سے اچھی بنائے، اور اس کے بعد پھر جیسے حرمین کے اندر کعبۃ اللہ شریف میں یا مدینۃ المنورہ میں جیسے مؤذن ہیں اور کتنے اچھی، یا جیسے یہاں ہمارے مدارس کے اندر جو طالب علم ہوتے ہیں جن کو مدرسوں کی ذمہ داران اذان سکھاتے ہیں قاریوں کے ذریعے سے، اس کے بعد وہ جو بچے اذانیں پڑھتے ہیں تو کیسی پرکشش اذان ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگ وہ ہیں جو صرف اذان سن کر کے ایمان قبول کیا ہے۔ بہرحال مؤذنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اذان صحیح سے صحیح پڑھیں، الفاظ صحیح کریں، اور منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ ایسے انسان کو سلٹ کریں اذان کے لیے، ایسے انسان کو سلٹ کریں اذان کے لیے جس کے اندر یہ ساری صفات کم سے کم پائی جائے۔